بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ نیب کورٹ نے اسحاق ڈار صاحب کو سرخرو کر دیا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی جو راہ ہے وہ مکمل طور پر ہموار ہو گئی ہے، اور ان کی واپسی کی جو کچھ ڈیٹس ہیں وہ بھی فائنل ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت لندن میں کیا چل رہا ہے اور اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں ایک نئے وزیر اعظم کا نام بھی چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے، یہ ساری سٹوری کیا ہے، سارا سنیریو کیا ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کے جو اختیارات ہیں وہ محدود کرنے کی بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی اور اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ شروع کر لیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب سے۔ اسحاق ڈار صاحب پہ جو کیس تھا، پہلے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار پر کیس یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ٹیکس جو ریٹرنز تھے ان کی وہ جمع نہیں کروائی تھی، یہ کیس ان کے اوپر بنایا گیا تھا۔ جبکہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ موقف تھا کہ میں نے زندگی میں 20 منٹ بھی اپنی ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ تاخیر سے جمع نہیں کروائی، ٹھیک ہے۔ میں نے بر وقت یہ تمام کام کرتا رہا ہوں، کیونکہ میں خود ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میری یہ فیلڈ ہے اور مجھے اس کی نوعیت کا پتہ ہے، تو اس لیے میں ان تمام چیزوں میں کبھی تاخیر نہیں کرتا تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا پینما کے بعد، جب میاں نواز شریف صاحب کے اقتدار سے نکالا، تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب تو ڈیفینیٹلی ڈپٹی پرائم منسٹر ان کو سمجھا جاتا تھا، اور یہی کہا جاتا تھا کہ وہی پرائم منسٹر ہاؤس کو چلاتے ہیں۔ تو اس دوران پھر اسحاق ڈار صاحب پر بھی کیس بنانا بہت ضروری تھا۔ تو ان پر جب کوئی کیس نہیں ملا، پرانے کیسز تو ختم ہو چکے تھے، تو پھر ان کے اوپر یہ جو ٹیکس ریٹرنز کا کیس تھا یہ بنا دیا گیا۔ اب ان کو پتہ تھا کہ کیس چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن مجھے جیل میں ڈالنا مقصود ہے، تو وہ باہر چلے گئے۔ اور جب انصاف ہی نہیں مل رہا تو پھر اس نظام میں ٹھہرنے کا فائدہ کیا، مطلب جو انہوں نے سمجھا، مناسب سمجھا، وہ انہوں نے کیا، پھر وہ لندن چلے گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے نیب کورٹ میں ان کا کیس چلتا رہا، وہ پیش نہیں ہوتے تھے، تو نیب کورٹ نے ان کو مفرور قرار دیا، اشتہاری قرار دیا، اور اس کے بعد ان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیا۔ اس کے خلاف اسحاق ڈار صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست فائل کی تھی نیب کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، جس میں ان کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ کیونکہ اشتہاری قرار دینے کے بعد جب اسحاق ڈار صاحب کی جو گرفتاری تھی اس کی وجہ مل گئی تھی نیب کو، تو اس فیصلے کے خلاف وہ گئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، لیکن وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ریسنٹلی اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دی، وہ مقرر ہوگی، پھر انہوں نے فوراً اس درخواست کو واپس لے لیا۔ واپس لینے کے پیچھے بھی کئی وجوہات ہیں، وہ کہ بینچ کی تشکیل بھی کہا جاتا ہے کہ جو بینچ تھا اس بینچ سے ان کو انصاف کی امید نہیں تھی اسحاق ڈار صاحب کو، تو اس لیے انہوں نے اس درخواست کو واپس لے لیا۔ اور پھر انہوں نے جو ایک طریقہ ان کے وکلاء نے ان کو بتایا، جو ٹیکنیکل طریقہ تھا، وہ انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے عدالت کے اندر سرنڈر کرنے کا جو ہے آفر کی نیب کورٹ میں، اسی نیب کورٹ میں جس نیب کورٹ نے ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا تھا، ان کو کہا کہ وہ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، وہ عدالت میں پیش ہونے کو تیار ہیں، لیکن نیب کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ ان کو گرفتار نہ کریں۔ تو اس کے اوپر آج سماعت تھی، عدالت نے اسحاق ڈار صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور نیب کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو گرفتار نہ کرے، اور 7 اکتوبر تک کا ٹائم دیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو 7 اکتوبر تک پاکستان ہر صورت واپس آنا ہے۔ جو ہمارے پاس خبریں ہیں وہ ہو سکتا ہے اس منتھ کے اینڈ پہ یا جو اکتوبر ہے اس کے سٹارٹ میں پاکستان واپس آ جائے۔ ان کے کچھ ٹکٹس جو ہیں وہ کنفرمیشنز بھی ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ اکیلے نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور باقی کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو سارا قانونی معاملہ تھا، ساری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی جو آج، وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور اس کے بعد وہ عدالت میں پیش ہوں گے، اور اس کے بعد ان کا کیس بھی 1-2 سماعت میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ ٹیکس ریٹرنز کا اتنا بڑا کیس ہے نہیں، کیونکہ نیب میں اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ ہو نہیں رہی، تو اس لیے وہ کیس بھی ختم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اصل خبر یہ ہے کہ وہ آئیں گے، آنے کے بعد وہ سینیٹر کا حلف اٹھائیں گے، سینٹ کا حلف اٹھانے کے بعد وہ پھر ان کا وزیر کا حلف اٹھائیں گے، پھر وزیر کا حلف اٹھانے کے بعد وہ وزارت خزانہ میں جو معاشی ٹیم ہے اس کی سربراہی کریں گے، اور مکمل طور پر ٹیک اوور کر لیں گے وزارت خزانہ کے اسحاق ڈار صاحب، اور مفتاح اسماعیل صاحب ان کی بطور ٹیم ممبر کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ویسے بھی مفتاح اسماعیل صاحب ایک غیر منتخب ہیں، تو ان کا جو وزیر کا 6 ماہ کا ٹینور ہوتا ہے وہ ختم ہونے والا ہے اسی منتھ کے اینڈ پہ،
تو وہ پھر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بطور ٹیم ممبر کام کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اچانک اور اتنی جلدی سے، اس کے پیچھے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک تو اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے، اور یہ جو میاں شہباز شریف صاحب کی ریسنٹ میٹنگ ہوئی میاں شہباز شریف صاحب سے، اس میں ساری ڈسکشنز فائنل ہوئیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو کہا کہ اسحاق ڈار صاحب اب آج سے جو ہے وہ اب سے پوری جو معاشی ٹیم ہے اس کو ہینڈل کریں گے، ٹیک اوور کریں گے، اور بہت سے معاملات ہیں وہ بھی جو ہے وہ میں براہ راست دیکھوں گا، ایک بات۔ اور دوسرا، اسحاق ڈار صاحب جب بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نون لیگ کے ساتھ، تو وہ پھر بطور ڈپٹی پرائم منسٹر ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ وزارت عظمیٰ کے بہت سی چیزیں جو خزانہ سے ریلیٹڈ ہیں، اور بہت وہ ساری جو ہے وہ ان کے انڈر آ جاتی ہیں، پھر پرائم منسٹر نے ان کو دے دیتے ہیں۔ اس دفعہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بطور ڈپٹی پرائم منسٹر ہی کام کریں گے، اور پھر بہت سی چیزیں ہیں جو وہ لندن سے چلیں گی اب، اور میاں شہباز شریف صاحب اس میں مکمل طور پر تعاون کریں گے، اور یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو بھی بہت کم وقت کا، کہ اس بہت کم وقت میں انہوں نے بہت سب چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور پبلک کے اندر مسلم لیگ نون کی وہ جو ساکھ تھی اسے دوبارہ بحال کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اسحاق ڈار صاحب کے لیے، تو یہ ان کو پورا کرنا ہے۔ تو آئندہ بس ان کی ٹکٹ سب معاملات کنفرم ہے، بس وہ آنے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈار کے آنے سے ڈالر کنٹرول ہوتا ہے یا ڈار صاحب ڈالر کے ہاتھوں کنٹرول ہوتے ہیں، یہ اب وقت بتائے گا، کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں ان کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم دوسری جو خبر تھی اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے جو اختیارات ہیں محدود کرنے کے حوالے سے جو کارروائی ہوئی ہے، جو وہ یہ معاملہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ٹکر کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ جو وفاقی وزراء تھے دو، مریم اورنگزیب صاحبہ اور جوید لطیف صاحب، ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا، پولیس پر دباؤ ڈال کر آئی جی نے انکار کر دیا تھا۔ پھر سی سی پی او لاہور کو استعمال کیا گیا غلام محمود ڈوگر صاحب کو، اور ان کے ذریعے وہ مقدمہ درج کروایا گیا۔ پھر جب وفاق کے بعد اختیار ہے، وفاق نے ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بلا لیا، اسلام آباد بلا لیا، کیونکہ وہ ان کا ایز اے کرندے استعمال ہو رہے تھے حکومت کی انتقامی کارروائی میں۔ تو پنجاب حکومت نے ان کو ریلیز کرنے سے انکار کر دیا، ان کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد غلام محمود ڈوگر صاحب پرویز الہی صاحب کے پاس جا کے ان کے گلے لگ گئے۔ تو ایک تو یہ ٹکر ہو گئی، ٹھیک ہے، وفاق کے جو اختیارات ہیں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے پنجاب کی طرف سے۔ تو اب وفاق اور آگے مزید یہ کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی جو جورسڈکشنز ہیں ان کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے۔ اب وہ ایف آئی اے کو پنجاب پولیس نے یہ کہا ہے، پنجاب حکومت نے بیسیکلی کہا ہے کہ آپ کوئی بھی کارروائی کریں گے آپ پنجاب پولیس کو بتا کے کریں گے۔ اب ایف آئی اے تو ایسے کام نہیں کر سکتی نا، ایسے ہوتا ہے کوئی بھی تحقیقاتی ایجنسی ایسے کام نہیں کر سکتی، تو اگر وہ پولیس کو بتا کے کام کرے گی تو پھر وہ پولیس ہی کر لے۔ تو خیر اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں۔ تو وفاق نے اس کا پھر حال یہ سوچا ہے کہ پھر پرویز الہی صاحب کے پنجاب حکومت کو جو اختیارات ہیں ان کو ہم محدود کر دیتے جب تک ان کو ہٹایا نہیں جاتا، جب تک ان کے خلاف تحریک نہیں آتی۔ تو ایک تو گورنر راج کی آپشن پر غور ہو رہا ہے تاکہ ان کے اختیارات اس کے ذریعے محدود کر دیے جائیں، اور ریزنز بہت زیادہ اب آ گئی ہیں ان کے پاس، وفاق کے پاس۔ اور دوسرا پھر ان کے خلاف جو ایک تحریک عدم اعتماد، اپنا تحریک عدم اعتماد کہہ رہا ہوں، جو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا ہے گورنر پنجاب نے، وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ اس میں ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے۔ وہ اس منتھ یا اس منتھ کے لاسٹ میں یا اگلے منتھ کے جو ہے وہ سٹارٹ میں ہونے والی چیزیں ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب بھی اس حوالے سے بہت سی اہم چیزیں اور بہت سے اہم پیغامات اور ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ لندن سے میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق پاکستان لے کر آ رہے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب کا جو ہے وہ کام ہونے والا ہے۔ پرویز الہی صاحب کے پاس آپشنز ہیں، یہاں تو وہ جو شجاع صاحب سے رجوع کریں، معافی تلافی کریں اور پی ڈی ایم کے بن جائیں وزیر اعلیٰ، جہاں پھر وہ تیار ہو جائیں، کیونکہ اب وفاق نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پرویز الہی کو مزید عمران خان کا اعلیٰ کار بننے نہیں دیں گے، اور وفاق سے ٹکر کا جو سلسلہ ہے اسے بند کیا جائے گا۔